ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ مدر صاحب، ایک حامد میر صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، ایک معروف بی بی سی کا پروگرام ہے ہارٹ ٹاک ریسنٹلی، اس میں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جتنے ادوار دیکھے ان کو یہ دور سب سے مشکل لگتا ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ ماضی کے ادوار سے زیادہ پابندیوں کا شکار یہ دور نظر آتا ہے صحافیوں کو؟ دیکھیے، خیر اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں افسا کہ یہ زیادہ مشکل دور تھا، جنرل ضیاء الحق کا دور زیادہ مشکل تھا، یا ایوب خان کا دور زیادہ مشکل تھا، یا ذوالفقار علی بھٹو کا دور زیادہ مشکل تھا۔ بدقسمتی سے 1948 سے آج تک صحافیوں پر دور ہی مشکل رہے ہیں۔ کبھی اخبارات پر پابندی، کبھی قوانین کے تحت لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا، کبھی ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوتی تھیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہے پابندیوں کا۔ لیکن آج مختلف کیسے ہو رہا ہے؟ آج مختلف یہ ہو رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا دور میرے لحاظ سے بدترین دور تھا، اور اس لحاظ سے بدترین دور تھا کہ اس میں صحافیوں کو کوڑے بھی لگے، گرفتاریاں بھی بے شمار ہوئیں اور پابندیاں بھی بہت سخت تھیں۔ لیکن یہ پتہ تھا کہ صحافیوں کو کون اٹھا کے لے گیا ہے۔ یہ پتہ ہوتا تھا کہ ان پر ایک مقدمہ قائم ہوا ہے، اس مقدمے کے تحت ان کو سزا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کے جو ادوار ہم نے دیکھے اور پچھلے چند سالوں میں جو ہم نے دیکھا، اس میں پتہ نہیں ہوتا اور وہ جو لاپتہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ آن اٹس اون نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر وہ ریزسٹنس نظر نہیں آتی ہمیں، اور یہ سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آج ہمارے بھی بہت سے کولیگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آج بہت فریڈم آف دا پریس ہے۔ میرا ان سے صرف بہت سمپل سا کوشچن ہے کہ جو صحافی اس وقت آف ایئر ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کیا کوئی چینل ایون ایز اے گیسٹ حامد میر کو بلا سکتا ہے؟ کیا ان کا اپنا چینل اسے ریسٹور کر سکتا ہے؟ کیا طلعت حسین کو کوئی چینل ہائر کر سکتا ہے؟ کیا مطیع اللہ جان کو کوئی چینل پروگرام دے سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو رہا اور بظاہر ان پہ کوئی قوانین نہیں لاگو ہیں، وہ کسی قانون کے تحت ان پر پابندی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو پروگرام میں، ایون ایسے پروگرام میں بھی آپ انوائٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر آپ انوائٹ کریں گے تو وہ ان اسپیسیفائڈ پریشرز جو ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی قانون کا آپ کا چینل آف ایئر نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اشتہارات کے اصول میں دشواری ہوتی ہے۔ آپ کا اس وقت اگر آپ کا جو ہے میریاں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے تو وہ 30ویں نمبر پہ چلا جائے گا خاموشی سے، یا 90 نمبر پہ چلا جائے گا، تو آپ کی مارکیٹنگ ختم ہو گئی، تو وہ آپ کو فائنینشلی کرپل کر دیتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار تھے یہ ماضی میں نہیں تھے۔ اب پیکا ہے، پیکا قوانین ہے۔ اب ایف آئی اے آپ اٹھا کے لکھتے ہیں، کوئی 60 کے قریب کیسز ہیں، ان 60 میں کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایف آئی اے جو ہے اس نے کورٹ میں جا کے یہ پروف کیا ہو۔ لیکن جرنلسٹوں اور رائٹس ایکٹیوسٹ کی ہیوملیشن ہوئی، ہتکڑی لگا کے عدالتوں میں پیش کیے گئے، اور کمپلیننٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کے خلاف کمپلین کر رہا ہوں، یعنی سامنے اکیوز کھڑا تھا، وہ ریکگنائز نہیں کر سکا کہ یہ اکیوز ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ جو پریشرز ہیں یہ بہت مختلف پریشرز ہیں، جو ماضی میں اس طرح کے پریشرز نہیں تھے، اور یہ جو فواد چودھری صاحب پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، یہ دوبارہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا کے دیکھ لیں، یہ منسٹری آف انفارمیشن کے خلاف اتنی بھرپور تحریک چلے گی کہ یہ یاد رکھیں گے، یہ کر کے کوشش، یہ لے آئیں میڈیا ڈیولپمنٹ